بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 403 کا کریں گے لیکچر نمبر 45 فائنل ریویو ہم لوگ دیکھیں گے۔ چلتے ہیں، سب سے پہلے تو انٹروڈکشن ہے، سوشل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ جس میں آپ لوگ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے تھاٹس، اس کی فیلنگس اور بیہیویئرز دوسروں کی پریزنس کی وجہ سے کیسے چینج ہوتی ہیں، چاہے وہ پریزنس ایکچوئل میں ہو رہی ہو یا اس نے جسٹ کسی کی پریزنس کو اس نے امیجن کیا ہوا ہو۔ اس چیز کو آپ لوگ گروپ لیول پہ بھی ایکسپلین کرتے ہیں، اس میں آپ لوگ ایولیوشنری اور کلچرل فیکٹرز کو دیکھتے ہیں۔ انڈیویجول لیول پہ بھی آپ لوگ ایکسپلین کرتے ہیں، اس میں آپ لوگ فیملی کی ہسٹری اور انسان کی چائلڈہڈ ایکسپیرینس کو آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ اور کچھ میڈیٹنگ ویریبلس بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ پرسنالٹی ٹریٹس وغیرہ ہو گئے، ایٹیٹیوڈس وغیرہ ہو گئے۔ سوشل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ جو دوسرے جو فیلڈز ہیں وہ آ جاتی ہے سوشیولوجی، بایولوجی اور پرسنالٹی سائیکالوجی۔ اچھا، آگے ہے ہمارے پاس ریسرچ پروسیس کے سٹیپس، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں۔ کیا سٹیپس ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ لوگ ایک ریسرچ کوسچن ڈیولپ کرتے ہیں، لٹریچر آپ لوگ ریویو کرتے ہیں، ریسرچ تھیوری پہ ڈیولپ کرتے ہیں، یعنی کہ ہائپوتھیسس لکھتے ہیں، ویریبلز اور جو آپریشنل ڈیفینیشنز ہوتی ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، ریسرچ ڈیزائن چوز کرتے ہیں، ایتھکس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اپنی کنکلوژنس بناتے ہیں، ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں اور اپنے ریسرچ ریزلٹس کی آپ لوگ رپورٹ بنا دیتے ہیں۔ کامن ریسرچ میتھڈز تین ہی ہوتے ہیں، آبزرویشنل اور اس کے بعد کو ریلیشنل اور ایکسپیریمنٹل۔ دوسرے بھی کچھ میتھڈز ہوتے ہیں جیسے میٹا انالیسس ہوتا ہے، انٹرنیٹ ریسرچ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، برین امیجنگ اور ورچوئل انوائرمنٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ ڈیٹا کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے یہ دیکھا تھا سوشل سائیکالوجی کے اندر کہ اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں جو ہم لوگ ایویلویٹ کرتے ہیں یا ہم لوگ جو سوچتے ہیں وہ ہم لوگ کیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ آئی ہوتا ہے، آئی ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو پرسیور، یعنی کہ آپ لوگ جو کوئی نئے کام کر رہے ہوتے ہیں، پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کی سیلف کا آئی حصہ ہوتا ہے، اور می حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لوگ خود کے بارے میں جو کچھ جان رہے ہوتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں، نالج ہوتا ہے آپ لوگوں کو، وہ آپ لوگوں کا می ہوتا ہے۔ کلچر اور فیملی آپ کے سیلف اسکیماز کو بہت افیکٹ کرتی ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے لیے آپ لوگ سوشل کنٹیکسٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو انڈیویجول کریکٹرسٹک سے بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسری چیز ہم لوگوں نے پڑھی تھی پرسن پرسیپشن۔ کسی بندے کو پرسیپٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک امپریشن فارمیشن اور دوسرا ایٹریبیوشنس کو دیکھتے ہیں۔ امپریشن فارمیشن میں آپ لوگ نان وربل چیزوں کو دیکھتے ہیں، وربل کمیونیکیشنس کو دیکھتے ہیں، زیادہ تر شیئرڈ میننگز ہوتے ہیں، فزیکل جو جیسچرز ہوتے ہیں ان کے۔ امپریشن فارمیشن کے لیے آپ لوگ سینٹرل ٹریٹس اور پیریفرل ٹریٹس دونوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر جو امپریشنز ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ انٹیگریٹ کرتے ہیں۔ انٹیگریٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایوریجنگ پرنسپل کے تھرو بھی کرتے ہیں، امپلیسٹ پرسنالٹی تھیوری سے بھی کرتے ہیں اور ہیلو پرائمیسی اور ریکنسی افیکٹ سے بھی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بیبی فیسز کو پرسیو کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور جھوٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ایٹریبیوٹنگ کوسیلٹی، یعنی کہ ایٹریبیوشنس کے جو ہے نا کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ کوسیلٹی کو جب ہم لوگ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں یعنی کہ کسی بھی چیز کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے تین ڈائمینشنز ہوتے ہیں، ایک لوکس آف کوسیلٹی، دوسرا اسٹیبلٹی اور تیسرا کنٹرولبلٹی۔ یہ ساری ہیڈنگس بس آپ لوگ یاد کر لیجیے۔ ایٹریبیوشن پروسیس میں ہم لوگ بائیسز پڑھی تھی، 5 بائیسز ہوتی ہیں۔ فنڈامنٹل ایٹریبیوشن بائیس، ایکٹر آبزرور بائیس، فالس کنسنسس افیکٹ، سیلف سرونگ ایٹریبیوشن بائیس اور الٹیمیٹ ایٹریبیوشن ایرر۔ پھر ہم لوگوں نے سوشل کنیکشن کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہم دنیا کو دو چیزوں کی مدد سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سوشل کیٹیگرائزیشن سے اور اسکیماز سے۔ پھر ہم لوگوں نے کوگنیٹو مائزرز پڑھا، یعنی کہ وہ شارٹ کٹس جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ریپرزینٹیو ہیورسٹکس اور دوسرا ہوتا ہے اویلیبلٹی ہیورسٹکس۔ اب پاسٹ اور جو آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کی سوشل تھنکنگ کو کیسے شیپ آؤٹ کرتی ہیں، اس میں ہم لوگوں نے ہنڈ سائٹ بائیس اور کاؤنٹر فیکچوئل تھنکنگ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اچھا، ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے؟ فالس کنسنسس افیکٹ بن جاتا ہے، کنفرمیشن بائیس ہوتی ہے، سیلف فلفلنگ پروفیسی ہوتی ہے، بلیف ان جسٹ ورلڈ اور لرن ہیپینس۔ یہ ہیڈنگز آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔
لوگوں کو ریلیشن شپ کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم لوگ ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہیں. ایٹیٹیوڈ کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں، ABC. پھر ایٹیٹیوڈ فارمیشن کیسے ہوتی ہے، ہمارے ایٹیٹیوڈس کیسے بنتے ہیں. اس میں 6 چیزوں سے بنتے ہیں. میئر ایکسپوجر، کلاسیکل کنڈیشننگ، اوپرنٹ کنڈیشننگ، سیلف پرسیپشن تھیوری، فیشل اور پوسچر فیڈ بیک، اس کے بعد فنکشنل. پھر ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. ایٹیٹیوڈ ہمارے چینج کیسے ہوتے ہیں، ایک کوگنیٹو ڈیزونینس سے چینج ہوتے ہیں اور دوسرا پرسویشن سے چینج ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے پریجوڈائز اور ڈسکریمنیشن کے بارے میں پڑھا تھا. پریجوڈائز کہاں سے آتی ہے، اس کے 3 سورسز ہوتے ہیں. کوگنیٹو سورسز یعنی کہ ہم لوگ خود لوگوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. ایموشنل سورسز ہوتے ہیں یعنی کہ اسکیپ گوٹنگ اور آتھوریٹیرین پرسنالٹیز ہم لوگوں نے دیکھی تھی. تیسرے ہوتے ہیں سوشل سورسز، اس میں ہم لوگوں نے سوشل انیکوالٹی، سوشل آئیڈینٹی اور سوشل کمپٹیشن کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. اس کے بعد آپ لوگ ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں پریجوڈائز اور ڈسکریمنیشن کو، اس میں ہم لوگوں نے کانٹیکٹ ہائپوتھیسس پڑھا تھا اور ری کیٹیگرائزیشن پڑھا تھا. اس کے بعد ہے انٹرپرسنل اٹریکشن. انٹرپرسنل اٹریکشن میں کچھ ہوتے ہیں سچویشنل فیکٹرز یعنی کہ پراکسیمیٹی، فیملیئرٹی اور اینزائٹی کی وجہ سے اٹریکشن ہم لوگ فیل کرتے ہیں. دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں فزیکل اٹریکٹیونیس، سملیرٹی اور ڈیزائریبل ایٹریبیوٹس. اس کے بعد ہم لوگوں نے کلوز ریلیشن شپس کے بارے میں پڑھا تھا. اٹیچمنٹ اسٹائلس کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا اور وہ پھر کیسے جو ہے نا وہ افیکٹ کرتے ہیں لیٹر اڈلٹ ریلیشن شپس میں. اٹیچمنٹ اسٹائلس ہم لوگوں نے 4 پڑھے تھے، سکیور، پری آکوپائڈ، ڈسمسنگ، اوائڈنٹ اور فیئرفل اوائڈنٹ. پھر ہم لوگ نے سوشل انٹریکشنس کے بارے میں پڑھا تھا. اس میں آپ لوگوں کا سب سے پہلے آ جاتا ہے سوشل انفلوئنس. وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، کنفارمٹی، اوبیڈینس اور کمپلائنس. پھر ہم لوگوں نے ایگریشن کے بارے میں پڑھا. ایگریشن میں جینڈر اور پرسنالٹی کا تعلق ہوتا ہے. اس میں ایگریشن میں ہم لوگوں نے بایولوجیکلی ہم لوگوں نے اس کو ایکسپلین کیا، کتھارٹک، کوگنیٹو نیو ایسوسیشنسٹک ماڈل. اس کے بعد سوشل لرننگ تھیوری ہم لوگوں نے اس کی پڑھی تھی. ایگریشن کو آپ لوگ کم کیسے کر سکتے ہیں، پنشمنٹ کے تھرو، انکمپیٹیبل رسپانسز کو انڈیوس کروا کے، فرسٹریشن کو ریڈیوس کر کے اور نان ایگریسو رسپانسز کو ٹیچ کروا کے. پھر ہم لوگوں نے پرو سوشل بیہیویئر کے بارے میں پڑھا تھا. اس میں ہم لوگوں نے بائی اسٹینڈرڈ انٹرونشن ماڈل پڑھا، ایموشنل اراؤزل اور کاسٹ ریوارڈ اسسمنٹس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. پھر ہم لوگوں نے گروپ بیہیویئر کے بارے میں پڑھا. گروپ کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے، سوشل فیسیلیٹیشن، سوشل لوفنگ اور ڈی انڈیویجویشن. یہ 3 طرح کے انفلوئنسز ہوتے ہیں، یہ ہم لوگوں نے پڑھے. پھر ہم لوگوں نے گروپ ڈیسیجن اور گروپ تھنک کے بارے میں پڑھا. پھر ہم لوگ آئے لیڈرشپ کی ٹاپک پہ. اس میں ہم لوگوں نے لیڈرشپ کی تھیوریز پڑھی اور ٹائپس آف لیڈرشپ پڑھے. پھر ہم لوگوں نے اپلائیڈ سوشل سائیکالوجی پڑھی تھی کورٹ اور کلینک میں. تو یہ ساری ہیڈنگس جو ہے نا، اس سے آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سی چیز کون سے ٹاپک میں ہے. پوری سائیکالوجی ایک طرف اور آپ لوگوں کے جو پیپر میں آپ لوگ کی جو سکسیس ہے نا وہ میٹر کرتی ہے اس اوور ویو کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگس آپ لوگوں کی بہت میٹر کرتی ہیں. اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا کہ ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹرز میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا. بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس. میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا. تھینک یو.